بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. محترم حضرین، قیام اللیل میں آج انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے آخری کے کچھ حصے تلاوت کیے جائیں گے اور اس کے بعد سورہ روم، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب. ہم سورہ روم، سورہ لقمان بھی ہے، سورہ روم اور سورہ لقمان پر کچھ تھوڑی سی تفصیل ذکر کریں گے. اس سے پہلے جو سورتیں چھوٹ رہی ہیں ان پر تھوڑی سی سرسری سی نظر ڈالیں. ایک سورہ قصص جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی. سورہ قصص نام ہی ہے قصے سے متعلق قصہ بیان کرنا یا قصے کی جمع مانے. تو قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان کیا اور اس ضمن میں قارون کا بھی ذکر کیا گیا. فرعون جو حکومت اور سیاست طاقت کی وجہ سے نشے میں چور تھا، تکبر میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لینے، سمجھ لینے، جان لینے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور سرکشی پر آمادہ رہا. اس کا عبرت ناک انجام ہوا. اگر اس کی زندگی پر اور اس کے تفصیلات پر ہم غور کریں، جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا، قرآن کا بار بار تذکرہ کرنا اس بات کا کی تعلیم ہے یا اشارہ ہے کہ اس کے قصے میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا بڑا سامان ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے بقول علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ ہم میں سے ہر شخص میں فرعونیت کا کچھ نہ کچھ عنصر پایا جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اندر بھی وہ نفسیات، وہ مزاج کسی قدر پایا نہیں جاتا، امکان نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہی نہیں. فرعون کا، ابلیس کا اور ان کے مزاج کا تذکرہ کر کے دراصل ہم کو تعلیم دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ ہم کو ان کی روش سے، ان کے طریقے سے بچنا ہوگا، بچنا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں یہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، ان کو الہام کیا. وحی چپکے سے دل میں بات ڈالنا، ان کو الہام کیا. حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی، کوئی عورت نبی نہیں رہی، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف ان ارضعی کہ انہیں دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ان پر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو. کیونکہ فرعون کا یہ طریقہ چل رہا تھا، 1 سال بچوں کو، بنی اسرائیل میں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی تھی. حضرت ہارون کی اس سال ہوئی جب قتل نہیں ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اطلاع یا الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاتی رہو، اور جب یہ تم کو ڈر پیدا ہو کہ یہ پکڑا جائے گا، قتل کیا جا سکتا ہے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں ڈال دینا، کسی باکس وغیرہ میں رکھ کے، صندوق میں ان کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈر بالکل نہیں رکھنا، نہ ہی حزن و ملال میں مبتلا ہونا، کوئی خوف نہ ہو اور کوئی افسوس بھی نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم انہیں تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں بنانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اور یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا سورہ مبارکہ پڑھیے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے راستے فرعون کے گھر میں پہنچے. جو قتل کرنا چاہتا تھا اسی نے اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا، محل میں
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت کا کاروبار قریب سے دیکھنے کا موقع پاتے ہیں، وہاں جیتے ہیں۔ پھر بعد میں ان کی قوم، یہ بالکل واضح تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچے ہیں اور بنی اسرائیل کے فرد ہیں۔ بعد میں غلطی سے ایک شخص کو، ایک آدمی دو جھگڑا کرنے والوں کو ہٹاتے ہوئے ایک شخص کو گھوسا مارا، اور وہ فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، اسی سورہ مبارکہ میں گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، یہ تو جاہلین کا عمل ہے، مجھ سے سرزد ہو گیا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی معاف کیا، اور پھر دوسرے دن وہی آدمی دوسرے سے جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جو ہے زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو، اور جب یہ کہہ کر آگے بڑھے تو اس نے سمجھا کہ موسیٰ میری طرف بڑھ رہا، اور کہا کہ تم کیا مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی کو مارا تھا؟ اس سے فرعونی کو، اس کی قوم کے آدمی کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ ہی نے مارا تھا، جس کی تلاش جاری تھی۔ اور پھر ایک شخص نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ملا سرداران دربار آپ کے تعلق سے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کریں، لہٰذا آپ مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں، واقعہ اس میں ذکر کیا گیا۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پر کچھ عورتیں ہیں اور الگ کھڑی ہیں، الگ تھلگ بکریاں لے کر، اور کچھ لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ ان دونوں عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا جب تک قوم کے لوگ پانی نہ پلا لیں ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے باپ جو ہے بہت بوڑھے آدمی ہیں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق اور کرامت، یعنی ان کی شرافت دیکھیے، بھوکے ہیں، مسافر ہیں اور تھکے ماندے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی کمزور کو دیکھا تو ان کی مدد کی، ان کی بکریوں کو اکیلے پانی پلایا، اور پھر ان سے کوئی اجر معاوضہ نہیں مانگا، بلکہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا کہ سائے میں بیٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو کچھ خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ اولو العزم رسول اللہ کے محتاج ہیں، تو اولیاء اور صالحین یا دوسرے بزرگان کا کیا معاملہ ہوگا؟ بہرحال انہوں نے اللہ سے مانگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دو میں سے ایک عورت آئی اور اس نے کہا ان ابانا یدعوک، کہ میرے والد، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تم نے ہمارے جانوروں کو اور ہمیں پانی پلایا اس کا معاوضہ دینے کے لیے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نقشہ کھینچا ہے کہ فجاءت احداہما علی استحیاء، جملہ ہے قرآن مجید کا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو عورتوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، قالت ان ابی یدعو، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب حضرت موسیٰ آئے اور اپنا واقعہ ان کے والد سے بیان کیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے، ہاں، تو کہا کہ ڈرو نہیں، تم ظالم لوگوں سے تم نجات پا گئے۔ پھر ان میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ انہیں اپنا اجیر اور کام کرنے والے کے طور پر رکھ لو، یہ سب سے بہتر آدمی جس کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ قوی اور امین ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو ملاقات یا ایک ملاقات میں اس عورت نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ طاقتور بھی ہیں کہ سب کو پانی پلایا، سب مسافر ہونے کے باوجود، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ وہ امانت دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ والد کے پاس آنے لگے تو عورت سے کہا کہ آپ میرے آگے نہ مت چلو، میرے پیچھے چلو، اور مجھے آگے پیچھے سے راستہ بتانا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ جب وہ آگے رہیں گی تو میری نظر بار بار ان پر پڑے گی، اور یہ اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بڑے امانت دار ہیں، نیک انسان ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا تو والد نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میری ان دو بیٹیوں میں سے میں کسی کے شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ آدمی سے براہ راست اپنی بچی کے نکاح کی بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیشکش کی اور کہا کہ مہر کے طور پر آپ 8 سال یا 10 سال ہمارے یہاں رہیں، چاہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنا بھی آپ اختیار ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ مدت آپ کے اور میرے درمیان ہے، جو میرے اختیار میں ہوگی میں چاہوں گا کروں گا۔ اور پھر انہوں نے 10 سال پورا کر کے جب واپس لوٹے تو طور کی پہاڑی پر روشنی نظر آئی، وہاں گئے، نبوت ملی اور فرعون کی طرف بھیجے گئے، اور پھر واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اسی ضمن میں قارون کا ذکر کیا گیا۔ فرعون نے سرکشی کی، نہیں مانا، اس کا انجام کیا ہوا آپ بار بار سنتے پڑتے ہیں، ڈبو دیا گیا۔ اس کی دولت، محل، طاقت، قوت، لشکر کوئی کام نہیں آیا، بلکہ پورے لشکر کے ساتھ وہ اپنے محلات کو چھوڑ کر غرقاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ٹوٹے پھوٹے تھے، کمزور تھے، وسائل میں کمتر تھے، لیکن اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، توحید
کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آزمائش میں تو ڈالتا ہے اہل توحید کو، لیکن وقت کا کوئی بھی فرعون ہو، کتنا بھی ظلم کرے، قتل کرے، غلام بنائے اور کیسے بھی حقوق تلف کرے، اگر آپ اور ہم متقی پرہیزگار ہیں، اس میں کہا گیا اس جملے میں والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ ہم متقی ہیں تو اللہ کی مدد بالآخر آ کر رہے گی، اور آزمائش کی چکی سے ہم کو گزرنا ہی پڑے گا۔ یہ ان واقعات کے بہت سارے اسباق و ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے کہ آپ اور ہم مومن ہیں تو مصیبتیں، پریشانیاں، غم اندوہ کے حالات آئیں گے، ہمیں ایمان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، تقوی پہ قائم رہنا ہے۔ بہرحال قارون نے، دوسرا معاملہ قارون کا تھا، قارون نے جو ہے دولت کی بنیاد پر اس کے خزانے کا ذکر کیا کہ اتنا خزانہ تھا کہ جانوروں کی ایک جماعت کو اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے سے تھکا دیتی تھی۔ وہ کتنے کنجیاں تھیں تو کتنا خزانہ رہا ہوگا۔ اس سے کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو دولت ملی ہے اپنے علم اور صلاحیت کی بنیاد پر ملی ہے۔ ایسے ہی اگر آج ہم میں کوئی کماتا ہے، دماتا ہے، کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، اللہ کو بھول جاتا ہے، مسبب کو بھول جاتا ہے، تو وہ قارون کی طرح ہے۔ بہرحال اس کو چلتا دیکھ کر لوگ اس پر رشک کرتے تھے کہ کاش ہم کو بھی ایسی دولت ملتی، لیکن اللہ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا، اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ پورا واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر جو کچھ معاملات ہوئے، اس میں جو کہا تھا، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو رسول بنانے والے ہیں اور تم غم نہ کرو، والدہ سے کہا غم اور افسوس نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب اس واقعے کے تناظر میں سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو دروس اور ہدایات دی گئی، اس میں ایک وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا، اور وہ تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ آپ پر قرآن جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، عمل اور تبلیغ کے لیے فرض کیا ہے، وہ آپ کو پہلی جگہ تک پہنچانے والا ہے، لوٹانے والا ہے۔ یعنی مکہ سے آپ نکل کر مدینہ آ رہے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد واپس اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو واپس مکہ میں فاتحانہ داخل کرے گا۔ جس وقت آپ ہجرت کر رہے تھے، آپ کے جان کے لالے تھے، آپ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان پر زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والے کو 100 اونٹ کے انعام کا اعلان تھا، لوگ ڈھونڈ رہے تھے، دیوانہ وار ڈھونڈ رہے تھے۔ تو جس مکہ سے آپ کو اس طرح نکلنا پڑا، اسی مکہ میں ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے، یہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا اور لوٹایا اللہ نے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ وعدہ کیا تو 8 سال کے بعد 8ویں سال میں ہجرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور جن لوگوں نے آپ کے جان پر، آپ کے سر پر انعام رکھا تھا، وہ آپ کے سامنے یا تو مجرمین کی طرح کھڑے تھے، یا قتل کر دیے گئے، یا مکہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے متقی رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو میں نے بتایا کہ 8 سال بعد لوگوں نے یہ مناسبت بتائی کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، مدین سے جب لوٹے تو 8 سال بعد لوٹے تھے، کچھ لوگوں نے کہا 10 سال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 8 سال بعد مکہ میں واپسی حاصل کی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد دوسری سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی، کتنی حقیر سی چیز ہے۔ ہم نے اس سے پہلے نمل پڑھی، سورہ نمل چونٹیوں کی، پھر نحل کا گزرا حصہ، یہاں عنکبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کو آپ دیکھیے، اور سائنسی اعتبار سے جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کی تفصیل پڑھیے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہمارے گرد پیش میں ایسی مخلوقات اور اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی سی مخلوق کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے مثال دی ہے۔ یہی ایک مثال بیان کی ہے ایک مکڑی کی، مکڑی کے گھر کی، یعنی مکڑی کا جالا جسے ہم کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز، سرپرست اور نگہبان، اولیاء بنا لیا،
کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی، اتخذت بیتن جس نے گھر بنا لیا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جبکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا یعنی مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے مکڑی کا جالا ہے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، ہاں کمزور اس میں پھنستے ہیں چھوٹے موٹے کیڑے، اور طاقتور کیڑا بھی توڑ دیتا ہے، آپ اور ہم بھی آسانی سے اسے صاف کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ٹک نہیں پاتا، آسانی سے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں باندھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ان کی یہ امید، ان کا یہ بھروسہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا پھیلا ہوا ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹے موٹے کیڑے پھنس جاتے ہیں، ایسے ہی وہ بے وقوف انسان جو شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، شیطان کے مکڑی کے جالے میں، حالانکہ وہ جو دلیلیں دے رہا ہے شرک کے کرنے کے لیے، جو شبہات پیدا کرتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مشرک سے پوچھیے، قبر پرست ہو، بت پرست ہو، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ہو، اس سے دلیل پوچھیے کہ آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں، تو جو بات وہ پیش کرے گا وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور نہیں، بودی، کوئی مضبوط دلیل شرک سے متعلق اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار کہا، اور اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ شرک کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، اور توحید کی جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، اور جتنا غور کریں گے اتنی دلیلیں ہیں۔ ان صورتوں میں توحید کی بھرپور اور زبردست دلیلیں دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کا مرکزی مضمون ہے فتن، ابتلا، اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت اور قانون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے اپنے بندوں کو، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، آزماتا ہے، ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں مختلف آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان آزمائشوں میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے، سچائی کا ساتھ اور دامن نہ چھوڑے۔ چنانچہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور وہ اگر تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو کوئی علم اور دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو جو ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ فَإِنِّي إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میں میرے ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس آیت کریمہ میں والدین کا فتنہ، آزمائش، کہ والدین ہمارے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہمارے ساتھ کچھ سخت کلامی بد سلوکی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دوسروں کی طرح آپ ان کو ان کے تماچے کا جواب تماچے سے نہیں دے سکتے، ان کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے، ان کو اف کہنا منع ہے، یہ ان کا خصوصی حق ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پر شرک سے ممانعت کے بعد والدین کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ یہ اس کے حقوق العباد میں والدین کا حق رسول کے بعد سب سے بڑا ہے، رشتہ و پیوند کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ یہاں والدین کے فتنے کا آزمائش کا ذکر ہے۔ اس طرح فتنۃ الناس، لوگوں کا فتنہ، آپ کو حق معلوم پڑ گیا، سچائی معلوم ہے کہ یہ دین سچا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، یہ منہج صحیح ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ اب آپ بدعتیوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بدعت کرنے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ لوگ ہمیں ٹوکیں گے، بولیں گے، پریشان کریں گے، سوال جواب کریں گے۔ تو یہ لوگوں کا فتنہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کے اس عنوان کے تحت ہم کیا کیا رسم و رواج اور کون کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے ان پر عمل کر رہے ہیں، زندہ رکھے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، مانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس بنیاد پر کرتے ہیں، کرنے پر مجبور ہیں۔ رسم و رواج، شادی بیاہ کی بہت سی چیزیں، دین کے بہت سارے امور اسی عنوان کے تحت جو ہے غلط ہوتے ہوئے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے ستایا اور ایذا دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتا ہے، ہاں، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح ڈر کے اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، ہاں، تو یہ لوگوں کا فتنہ ہے۔ اسی طرح شہوت کے فتنے کا تذکرہ ہے، قوم لوط کے واقعے کے ضمن میں بیان کیا کہ قوم لوط وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ہاں، ما سبقكم بها من احد من العالمین،
اور لوط کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فاحشہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے پورے کائنات میں پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی. شہوت رانی کی تکمیل کے لیے مرد سے تعلق قائم کرتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہوا. غالباً مروان کا یہ جملہ ہے کہ اگر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بتایا ہوتا تو شاید میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ کوئی مرد ایسی حرکت کرے گا، لیکن اللہ نے بتایا تو پتہ چلا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ فطرت نے پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قوم لوط نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اور آج کے مہذب کہلانے والی جاہل دنیا یہ اس کو پروانہ اجازت اور قانونی رنگ دے کر اس کی اجازت دے رہی ہے کہ مرد عورت میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. یہ فاحشہ ہے اور یہ شہوت کا فتنہ ہے. اسی طرح اس میں علم کے فتنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علم اگر مل جائے تو کچھ لوگ اس کی وجہ سے بھی فتنے کا شکار ہوتے ہیں. آیت نمبر 47 سے 51 تک دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح قوت کا فتنہ. قوم عاد اور سمود کو اللہ نے بھرپور قوت دی تھی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بڑی قوت تھی. اللہ نے ان کو کہا کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ پائے گئے ہیں. قوت کا فتنہ اور دنیا کی زندگی کا فتنہ، پھر امن اور امان کا فتنہ. یہ مختلف آیتیں ہیں، لیکن میں چونکہ اگلی سورت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے صرف ان فتنوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد سورۃ الروم ہے جو انشاءاللہ آج آپ سنیں گے، تلاوت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام الروم رکھا کیونکہ اس کی ابتدائی آیات میں رومیوں اور ان کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے پیشین گوئی کی. رومی ایک قوم ہے اور ان کی بھی پرانی تہذیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ بڑی تعداد میں ہوں گے رومی، اور ان کا بڑا اثر ہے دنیا میں، ماضی میں بھی رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، بعض علماء نے لکھا کہ جس انداز میں اللہ نے ذکر کیا 1400 سال پہلے، تو 1400 سال بعد رومی اور رومیوں سے جڑی ہوئی قوم، یعنی آج جو یورپ اور امریکہ کی قومیں ہیں اس کو جوڑ لیجئے، اس نسل اور اس رنگ کی، تو وہ ایک دنیا پر ایک غلبہ اور ایک قوت کا تسلط رکھتے ہیں. اور اس اعتبار سے ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور ان کے تعلق سے اس ضمن میں جو ہدایات بیان کی اس میں اشارہ ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی کرتا ہے لیکن آخرت ایمان سے محروم ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا. دنیا کے بہت سارے لوگ مسلمانوں میں یہ تشہیر اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان آج کی تاریخ میں دوسری قوموں سے پچھڑ گئے ہیں، زیادہ تر کمزور ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو گئے. ایک زمانہ تھا کہ ہم ہی دنیا کے سرداری کر رہے تھے. علم کا راستہ مسلمانوں نے بتایا. 800 سال تک یورپ کے لوگوں کا بھی اعتراف ہے، بڑے محققین کا، کہ دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے ایجاد کیا. تو وہ تو ہمارے عروج کا زمانہ تھا. اب یہ انحطاط اور پستی کا زمانہ آ گیا ہے کہ علم سے، ترقیات سے ہم پیچھے ہٹ گئے، پچھڑ گئے. اور اس بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے اس لیے ہیں کہ یہ مذہب کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. آپ کو اگر ترقی کرنا ہے تو دین مذہب کو چھوڑنا پڑے گا. بینکنگ سسٹم اختیار کیجئے، کپڑے اتار دیجئے، ننگا پن اختیار کیجئے، فحاشی کیجئے، ان اصولوں ضابطوں کو کہ داڑھی کی کیا رکھا ہے اور اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے لیے شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے، یوں بھی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. یہ پروپیگنڈا کے. اور بعض مسلمان اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں. منکرین حدیث کی اسی مرغوبیت اور احساس کمتری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ارے ہاں واقعی وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں، تو مولویوں کی وجہ سے پیچھے ہیں. قرآن و حدیث کی تعلیم سے لیکن ڈائریکٹ قرآن حدیث کو بول نہیں سکتے تو حدیثوں کا رد کرتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، دنیا کے اعتراضات. بہرحال تو یہ روم کا نام رکھنے کے تعلق سے ضمناً میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی. اور اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ نے ابتدائی آیت میں فرمایا کہ ایک مستقبل کے معاملے سے متعلق ایک خبر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جسے ہم پیشین گوئی کہتے ہیں. الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، نزدیکی زمین میں. رومی اس وقت ایک بڑی طاقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی بڑی طاقت اور حکومت تھی. ان کے مقابلے میں ایران، یا جس کو اس وقت فارس کہا جاتا تھا، فارس کی قوت تھی. یہ دو بڑی قوتیں تھیں اس وقت، اور دونوں میں مقابلہ آرائی ہوتی تھی، کہیں کہیں جنگیں چھڑتی تھی. تو واقعہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے اور بڑی بری طرح غالب آئے. ایرانی جو تھے یعنی فارسی، یہ آتش پرست مشرک تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب نصارہ تھے. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے جو معاملہ چل رہا تھا، اس تناظر میں اہل مکہ اپنے سے قریب فارسیوں کو سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرح شرک کرتے ہیں.
یہ شرک لفظ میں استعمال، وہ ہماری طرح ہے، مشرک تھے، اور مسلمان اہل کتاب ہونے کی وجہ سے رومیوں کو یا نصارہ کو اپنے سے قریب مانتے تھے کہ وہ بھی پچھلی نبوت اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کی ہمدردی رومیوں سے تھی مسلمانوں کی، اور کفار مکہ کی ہمدردی جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ تھی۔ اب اسی بنیاد پر آج کل ہمارے یہاں اسپورٹس وغیرہ میں چلتا ہے معاملہ۔ بہرحال جب فارسی غالب آ گئے تو اس پر مسلمانوں نے، مشرکین نے بڑا جشن منایا، خوشی منائی، اور مسلمانوں کو گویا اس طرح کی تعریض اور طنز کیا کہ جیسے وہ ہیں ویسے تم بھی ہو، جیسے وہ مغلوب ہو گئے تم کو بھی ہم پچھاڑ دیں گے۔ تو ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے یہ غم و اندوہ کی بات تھی، اور مشرکین چڑھے جا رہے تھے۔ اس تناظر میں اللہ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ قریب کی زمین سے مراد جو عرب میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وغیرہ میں تھے وہاں سے قریب تر زمین تھی فلسطین اور شام کی، اور نصارہ کی حکومت وہاں تک تھی، ایلیا تک۔ ہاں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا ہرقل کے نام، تو ایلیا میں ہی وہ اس کی آمد پر اس خط کو پیش کیا گیا تھا۔ بہرحال فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے غلبے کے بعد، مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر سے غالب آ جائیں گے، پھر سے وہ ایرانیوں پر، فارسیوں پر فتح پا جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک پر دلالت کرتا ہے عربی میں، 3 سے 9 کی تعداد پر، یعنی چند سالوں میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ ہاں، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی معاملہ اللہ کے اختیار میں تھا اور بعد کا بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومنین جو ہے خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے، اور اللہ جس کے چاہتا ہے اپنی مدد میں مدد پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنوں کو یقین تھا کہ یہ عنقریب جو ہے غلبہ پائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مکی دور کی صورت ہے، مکہ ہی میں تھے مسلمان، اس بنیاد پر ابو جہل سے بحث ہوئی، اور ابو بکر صدیق نے دعویٰ کیا کہ عنقریب رومی غالب آ جائیں گے۔ حالات واقعات جو تھے، اگر آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی انسان اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن اور حدیث کی پیشین گوئیاں مخالف حالات کی ہوتی ہیں۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، مدینہ میں آپ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے خندق کھود رہے ہیں۔ غزوہ احزاب ہم اثر بعد انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے 2-4 دنوں میں۔ ہاں، تو پیٹ پر پتھر، اس وقت اللہ کے رسول کھڈا کھودتے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کا غلبہ فلاں فلاں ملک تک آئے گا۔ نبی کریم جب اپنے مدینہ میں اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودنے میں مجبور، اس وقت پیشین گوئی کرے کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، حکومتیں ملے گی، خزانے آئیں گے۔ یہ نبی کی پیشین گوئی ایسی ہوتی ہے۔ سیاستداں اور آج کے لوگ جو ہیں وہ حالات قوائف اور دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، کبھی صحیح ہو جاتی ہے کبھی غلط، تو یہ پیشین گوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت یہ کہا کہ رومی عنقریب چند سالوں میں غلبہ پائیں گے، ہاں، بعض علماء نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ اس وقت جو حالات تھے کوئی یہ قبول ہی نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ ابو جہل نے بھی کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہوگا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب اللہ نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا، شرط لگا لی۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، بعد میں شرط حرام ہو گئی، شرط لگا لی، اتنے اونٹوں کی شرط لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ 5 سال بعد رومی غالب آ جائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے کہا کہ بضع کا لفظ 9 تک ہوتا ہے، تم ایک کام کرو کہ اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو اور شرط کی مدت بھی بڑھا دو، کیونکہ بضع 9 تک ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے 9 سال تک کہا اور اونٹ بھی بڑھا لیا، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر سے رومی مغلوب ہوئے، رومی غالب آ گئے اور فارسیوں پر ان کا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، یہاں بھی۔ اور اللہ نے آخر میں بھی اس سورہ مبارکہ میں کہا کہ اللہ کے وعدے اور وحی پر لوگوں کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے خطاب کر کے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہلکا نہ کر دیں، بے صبرا نہ بنا دیں۔ ہاں، تاکہ یہ اللہ نے جو یہ بیان فرمایا واقعات کی روشنی میں پیشین گوئی کی، اور پھر جیسا قرآن نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہاں، یہ قرآن کے حق ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل بھی تھی۔ چنانچہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے غلط نہیں ہوتے، ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں شیخ نے یہ مرکزی عنوان یہ بتایا کہ الیقین فی الوحی، وحی کے مضامین پر، اللہ کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آگے انہوں نے موضوعات میں ذکر کیا کہ بہت بڑا فتنہ جو ہمارے زمانے میں خاص طور سے ایک بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روم کے لوگ دنیاوی علوم میں جو ترقی یافتہ تھے
اور اس میں جو ان کو مضبوطی حاصل تھی، بڑے بڑے قلعے، محلات اور کیا کیا بناتے تھے، ہاں ہتھیار بناتے تھے، ہاں مسلمانوں کے اس سے عاجز ہونے کے ساتھ جس نے بعض کمزور مسلمانوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رومی، یا آج کی زبان میں کہیں کہ امریکہ، یورپ، ترقی یافتہ قومیں اس لیے ٹیکنالوجی اور سائنس میں یا دوسرے معاملات میں آگے ہیں دنیاوی امور میں کہ وہ حق پر ہے، یا ان کی ترقی کو ان کے حق ہونے کی دلیل بنایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے کمزور مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ان سے پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں ترقیات کی رفتار میں، ان سے پچھڑ گئے، اور خاص طور سے مسلمان، تو وہ دلیل کے طور پر بتا کہ یہ اس لیے پیچھے ہے کہ یہ باطل پر ہے، ہاں۔ اور یہ اشارہ کیا قرآن کی ان آیتوں نے اور ان آیتوں کے بعد کے بیان نے کہ یہ بہت کھلی ہوئی غلط فہمی ہے، باطل بات ہے، یہ کوئی سند والی بات نہیں ہے کہ دنیا کی ترقی، کسی کا دولت مند ہونا، طاقتور ہونا، ترقی یافتہ ہونا دنیاوی اعتبار سے اس کے دین اور مذہب کے سچے ہونے کی دلیل ہو، اور دنیاوی اعتبار سے کسی کا کمزور، غریب یا پچھڑ جانا یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہو۔ پورے انبیاء کرام کے قصوں میں دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیاوی اعتبار سے کیا تھا، لیکن ایمان تھا، توحید تھی، اور یہ توحید اور ایمان دنیا کی ساری دولت قوت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ سے جب آپ توحید و ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کرے گی اگر اللہ چاہے۔ چنانچہ ان آیتوں کے بعد جو اللہ نے وعدہ کیا اور پھر آگے فرمایا سورہ روم میں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہاں ان وعد اللہ حق لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کے فوراً بعد غور سے سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، اور فوراً کہا یعلمون، علم رکھتے ہیں کیا؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے کچھ ظاہری چیزوں کا۔ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جو نہیں رکھتے انہی کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم کس بات کا رکھتے ہیں؟ دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود جاہل ہیں۔ کیوں؟ ولا کہ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کیونکہ وہ آخرت سے غافل ہے، توحید سے ناشنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی بہت بڑی ڈگری لے لیا دنیا میں، بہت بڑے منصب پر پہنچ گیا، بہت ترقی کر لی، نام ہو گیا، روز ٹی وی پہ آتا ہے، بہت کروڑوں لوگوں نے لائک کیا، سبسکرائب کیا، لیکن اگر وہ ایمان، توحید اور آخرت کے علم سے ناواقف ہے تو وہ قرآن کے بیان کے مطابق اس علم رکھنے کے باوجود لا یعلمون، یعنی علم نہ رکھنے والوں میں شامل ہے۔ اصل علم یہ ضروری ہے، یہ ضروری علم ہے، باقی خادم ہے انسانیت اور انسانوں کے لیے، وہ رہے نہ رہے اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ہے اور یہ نہیں ہے تو بیکار ہے، اور یہ اس کے ہوتے ہوئے وہ ہے تو پھر بہت سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں، اس سورہ مبارکہ میں مختلف سطحوں پر، مختلف معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، دلیلوں کو، واقعات کو، معاملات کو۔ اگر اس میں آدمی غور کرے تو اللہ پر، قرآن پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مزید مضبوط ہوگا، دل کھلے گا۔ کس طریقے سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے دلیلوں کے طور پر اس سورہ مبارکہ میں مضامین کو بیان کیا ہے۔ پہلے تاریخی اعتبار سے، یعنی تاریخ نقل کی ہے، یہ روم اور فارس کی جنگ، آیت نمبر 2 اور 4 میں، جیسا کہ ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ اقتصادی طور پر اقتصادیات کا ذکر کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت ہے، آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ اس اقتصادیات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے زکوٰۃ کی فضیلت بتائی، سود کو حرام بتایا، اور یہ بتایا کہ سود اگرچہ مال بڑھاتے ہوئے دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خسارہ، نقصان ہے اور شقاوت ہے، بدبختی ہے، انسانی ہمدردی کو مار دینے والی چیز ہے سود۔ جو لوگ سود کھاتے پیتے ہیں ان کے اندر ہمدردی مر جاتی ہے۔ ایک آدمی آپ کا بہت اچھا دوست ہے، اس کے والد کا آپریشن ہے، آپریشن کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے، آپ پیسے والے ہیں، اگر سودی لین دین کرتے ہیں اور وہ بہت قریبی دوست ہو یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آ کے کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ آپ قرض دے دو، مدد دے دو، تو قرض دو گے تو میں آپریشن کروا لوں گا۔ تو آدمی کے ذہن و دماغ میں آتا ہے اسے قرض دوں گا تو جتنا دوں گا اتنا ہی ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ملے، جتنی مدت دے رہا ہے اس سے زیادہ، یہی پیسہ میں بینک میں رکھ دوں تو بڑھ کے ملے گا، مہینے کا اتنا پرسنٹیج ملے گا، یہ سود۔ یہ لالچ انسان کو قساوت قلبی، بے رحمی، بے مروتی کا شکار بنا، انسانیت کو مار دیتا ہے، ہاں اسی لیے یہ حرام ہے،
اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا کساد بازاری کا شکار ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہاں آیت میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا ہی نہیں۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو کچھ زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی وجہ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، زکوٰۃ خرچ کرتے ہو، تو فاولئک هم المضعفون، تو یہی پیسے کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ غور کیجیے کتنی پیاری تعلیم ہے۔ سود دے کے آپ پیسے پہ پیسہ بڑھانا چاہتے ہو، لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو کون سا بدلہ ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 10 اور 10 سے لے کے 700 تک اور 700 سے بھی زیادہ بدلہ دے گا۔ اصلی سود وہ ہے جو اللہ دے گا اجر و ثواب کی شکل میں۔ مومن وہ سود لینا چاہے گا جو اللہ نے دیا یا دیتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ اور صدقات دینا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں مالی اعتبار سے بھی تعلیم دی گئی، پھر اس میں اجتماعی اور خاندانی اعتبار سے بھی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے اسرار اور ان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اپنی نشانی کے طور پہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا۔ انسان کا جوڑا جانور نہیں بنایا، انسان کا جوڑا جن نہیں بنایا، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا جوڑا بنایا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، توحید کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پر کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہماری بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ایک دوسرے کے لیے کیسے لباس بنتے ہیں، سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، خاندان بنتا ہے، لذت کا حصول ہوتا ہے، سکون اور بہت سارے فوائد۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، کیوں بنایا؟ تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کے جائز تعلق سے سکون ملتا ہے، میاں بیوی کے ناجائز تعلق سے سکون غارت ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے چاہے یہ سمجھے کہ میں لذت حاصل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا سکون غارت ہوتا ہے۔ اور جائز طریقے سے سکون، عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور ایک دوسرے سے عہد و پیمان ہوتا ہے۔ ناجائز تعلق میں وفاداری نہیں ہوتی، مطلب نکلا، پیسہ دیا اور کنارے ہو گئے، ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں، جذبات کا، حقوق کا کوئی خیال نہیں۔ جائز تعلق میں جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو جذبات کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے سے عہد و معاہدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا عیب چھپایا جاتا ہے، معاون و مددگار بنتے ہیں، زندگی کی گاڑی چلانے میں ایک دوسرے کے لیے گاڑی کے 2 پہیے بنتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں اس کی تربیت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ وہ معاشی طور سے باپ جو ہے مدد کرتا ہے اور عورت جو ہے ممتا نچھاور کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے گھر کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ چنانچہ اس میں سکون ہی سکون ہے۔ یہ سکون میاں بیوی کے جائز رشتے میں ہے۔ دنیا آج جو ہے جدید ترقی یافتہ دنیا ناجائز تعلقات کو ہوا دے رہی ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ قانون بن رہا ہے، ایسے ہی قانون یہ بھی بن گیا کہ اگر میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی تیار ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے راضی ہیں، تعلقات قائم کر لیا، ڈیٹنگ کیا، یوز اینڈ تھرو والے کلچر کے مطابق جب تک چاہا ساتھ رہے اور جب چاہا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر یہ اختیار کرتے ہیں تو قانوناً کوئی جرم نہیں ہے۔ دنیا میں یہ چل رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہیں؟ سکون ختم ہو گیا، اور سکون حاصل کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، گانے بجانے کا سہارا لیتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جس سے بعد میں اور زیادہ بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ مسائل در مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب بے نکاحی زندگی سے اولاد الزنا کی کثرت ہوئی۔ یورپ امریکہ میں کہیں 50%، کہیں 60% ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا علم نہیں ہے۔ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سروے رپورٹ دیکھ لیجئے، پرسنٹ کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو اولاد الزنا ہے، گھر بسا نہیں ہے، رشتے معلوم نہیں ہے کون کس کا کیا رشتہ دار ہے، ترک رشتے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کس کی کس سے شادی ہوگی معلوم نہیں پڑتا، اور پھر خاندان ٹوٹے ہیں تو ہمدردیاں نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جو میاں بیوی میں، ماں باپ میں بیٹے کے لیے قربانی کے جذبات ہوتے ہیں، وہ قربانی کے جذبات نہیں ہیں، زندگی مشین کی طرح ہے، بے سکونی کا شکار ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے ہی نہیں، سیلفش زندگی، میں ہوں۔ ہاں، ماں باپ اپنی بیٹی سے، ماں باپ بینک کے قرضے میں ان کا گھر ضبط ہو گیا، فرانس کا واقعہ ہے پرانا، مجھے یاد آ گیا۔ بیٹی کے پاس 2 فلیٹ تھے پیرس میں، انہوں نے آ کے بیٹی سے کہا کہ بیٹی آپ کے پاس 2 فلیٹ ہے تو ایک کام کیجئے کہ ایک میں تو آپ رہتی ہیں، ایک ہمیں دے دیجئے۔ تو بیٹی نے پوچھا ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں، لیکن یہ بتائیے کرایہ کتنا دیں گے؟ بیٹی اپنے والدین سے پوچھ رہی ہے کرایہ کتنا دیں گے، اور بیٹے اور بیٹیاں جب
بالغ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو اپنی مستیوں میں، اپنی خوش گپیوں میں رکاوٹ سمجھ کر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا قانون یہی کہتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ماں باپ کچرا ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ کچرے کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہی لوگوں کے یہاں کہا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں بھی اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں، ہندوؤں میں یہ مزاج بن رہا ہے کہ ہم کمائیں، بڑھائیں، پراپرٹی بنائیں، بچے کو پال پوس کر لاڈ پیار کر کے بڑا کریں، اور وہ ہمیں بوڑھا ہونے کے بعد ہماری پراپرٹی بھی لے لے اور ہم کو بھی گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں، تو شادی نہ کی جائے۔ میں بھی گجرات گیا تھا، تو وہاں گجرات کے بعض شہروں میں اس قسم کے رجحان غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں، ایسا ہمارے کچھ دوستوں نے، بھائیوں نے بتایا۔ تو خاندان ٹوٹ رہا ہے، سکون غارت ہو رہا ہے۔ اس سکون کی تلاش میں دنیا آج کیا کیا کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ رشتے قائم کیجیے۔ ایک شادی میں سکون نہیں مل رہا ہے، دو کیجیے، مردوں سے کہا، جس کو آج ہم دوسرے مذاہب کے اثر سے برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور جب میاں بیوی شادی کر کے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، دو جسم ایک جان، ایک خاندان بنتے ہیں، جس سے سماج بنتا ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ سے گھر بنتا ہے، گھروں سے سماج بنتا ہے، رشتے بنتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، کس کا کیا حق ہے یہ طے ہوتا ہے۔ یہ شادی سماج کی تشکیل کی بنیادی اینٹ ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی زبردست تعلیمات دی، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کو سکون کے لیے بنایا، جوڑا بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے اندر رحمت، شفقت، ہمدردی رکھ دی، مودت یعنی محبت رکھ دی۔ زنا کرنے والوں میں محبت نہیں ہوتی، وفاداری نہیں ہوتی، رحم اور مروت نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے شفقت، رحمت اور مودت ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے اس رشتے میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل ہے، سوچتے ہیں، سوچ سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں انسان کی اصل بھی بتائی گئی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتشرون، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اور اس غذا سے ہمارے جسم میں جو نطفہ بنتا ہے، اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ غذا پیڑ پودوں سے پیدا ہوتا ہے، جو بیج مٹی میں ڈلتا ہے، مٹی کے اجزاء، معدنیات، نمکیات اور دوسری چیزوں سے مل کر غلے اناج پیدا ہوتے ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اس کو کھانے کے بعد نطفہ بنتا ہے اور بچے کی ولادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ نے سسٹم اور نظام بنایا۔ غور کریں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم کیا تھے؟ حقیر نطفہ، مٹی تھے، ہم آج اکڑ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ تم سرکش اور جو ہے بے قابو مت ہوئے جاؤ۔ اللہ ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہوا جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، وہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تیری اوقات کیا تھی؟ اللہ نے نطفے سے، جمے ہوئے خون سے، مٹی سے تجھ کو بنایا۔ یہ انسان کے مراحل حیات ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا مرحلہ بھی بتایا گیا، اور پھر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔ ہم کتنے کمزور تھے، پیدا ہوئے تھے تو کیسے تھے؟ ہر شخص اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہم کو لگتا ہے قوی ہیں، طاقتور ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری ایسے ننھے منھے تھے۔ کوئی لیتا تھا، اٹھاتا تھا تو لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہاتھ مڑ نہ جائے، ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم کو ضعف اور کمزوری سے پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف کے بعد، کمزوری کے بعد قوت دی، طاقت دی۔ بچپن کے بعد جوانی میں طاقت آ جاتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر سے تم کو ضعف دے دیا، جوانی، اور اس کے بعد ادھیڑی آئی، بڑھاپے کی طرف گئے، ضعفا وشیبا، اور بڑھاپا دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مراحل حیات بتائے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اس سسٹم پر بھی غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سارا نظام قائم کر سکے۔ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، اور بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسا بنائے۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ کی، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، اسی پہ صرف موٹے موٹے طور سے غور کرے۔ دنیا کا کوئی دیہات میں رہنے والا آدمی آسمان دیکھ رہا ہے، کس نے بنایا؟ دنیا میں جن کو پوجا جاتا ہے ان آسمان کے بعد پیدا ہوئے۔ جو بعد میں پیدا ہوا وہ پہلے کیا کوئی کام کر سکتا تھا؟ اور پیدا بھی ہوئے تو کیا ایک مکھی پیدا کر سکتے؟ ایک مکھی جو نہیں بنا سکتا وہ آسمان بنا سکتا ہے؟
کتنی کھلی واضح دلیل ہے، لوگ غور نہیں کرتے۔ آسمان و زمین کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ نے یہاں کہا، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ ایک تو معنی یہ ہوا زبان کا مختلف ہونا کہ ایک ہم اردو بول رہے ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگریزی، کوئی اسپینش، کوئی فرانسیسی فرینچ بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی ڈینش لینگویج بولتا ہے، کوئی اور لینگویج، لاکھوں بلکہ ہزاروں زبانیں ہیں دنیا میں، ہزاروں۔ یہ اتنی زبانوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کیسے علوم کا ذخیرہ دیا ہے انسانوں کو، تو وہ خود کتنے علم والا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک زبان بولنے والے بھی، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، فلاں اور فلاں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب بات کرتے ہیں تو سب کا لہجہ الگ ہے، انداز الگ ہے۔ حیدرآباد کے لوگ الگ انداز میں بات کرتے ہیں، لکھنؤ دلی کے لوگ الگ لہجے میں بات کرتے ہیں، ہاں، اور لوگ بات چیت کے انداز سے، الفاظ کی ادائیگی سے، کچھ الفاظ کے استعمال سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے۔ زبانوں کا انداز، لہجوں کا الگ، ایک ہی زبان بولنے والے الگ الگ لہجہ بول رہے ہیں، یہ دونوں معنی اس میں شامل ہے کہ اللہ کی نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں۔ ہاں، یہ زبان بھی ہے، ہاں، مزے الگ الگ ہیں، پسند الگ الگ ہے، اسی طریقے سے تمہارے رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک آدم اور حوا کے بیٹی ہے پوری دنیا، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیے ملک کا، علاقے کا، پہاڑی علاقے کے لوگ، یورپ امریکہ کے لوگ، رنگت کا فرق ہے، ان کے اندر کتنے رنگ ہیں، کتنے چہرے ہیں، کتنی شکلیں ہیں، اور ہم کتنے چہروں کو پہچان لیتے ہیں، اتنے انسانوں میں سب کا چہرہ الگ الگ ہونا۔ اور آج سائنس کے دور میں تو جو ہاتھوں کی لکیریں، انگوٹھے کے نشان چیک کیے جاتے تھے، یہ سب بھی اس میں آ گیا۔ قرآن کی کئی آیتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کے نشانات کو بھی، دوسری آیتوں میں ہے، اور یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہچان بنا دی رب العالمین نے۔ آج ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک، ایک انسان اور دوسرے انسان کے اندر تمیز ہو جاتی ہے، اس کے ایک خلیے سے، سیل سے، اس کے پسینے سے، ہاں، وہ فورینسک جانچ جو ہوتی ہے، عجیب و غریب۔ آپ نے اپنا بال چھوڑا ہے، آپ کے بال سے آپ پکڑے جائیں گے، آپ کے پسینے سے پکڑے جائیں گے، خون سے پکڑے جائیں گے۔ یہ کیسے شناخت ہو رہی ہے؟ یہ شناخت کس نے رکھی؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی سائنسی وجہ کیا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سائنسی وجہ کو وجہ بنانے والا کون ہے، کس نے اس نظام کو بنایا۔ ہم اب اس سے پہلے والے درس میں بھی میں نے کہا کہ آج دنیا کی عالمگیر گمراہی ہے کہ اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اسباب کو بنانے والے، اسباب کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں یقیناً عالمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا سورہ روم میں، کیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں سے یہ ہے، مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو اور دن کو تمہارا سونا۔ رات میں آدمی آرام کرتا ہے، دن میں بھی قیلولہ کرتا ہے۔ ہاں، قیلولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج یورپ اور امریکہ اور دوسرے لوگ، یہاں آپ کے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، باہر سے کنیکشن ہے۔ ہمارے ایک دوست آئی ٹی والے، وہ ملیشیا میں رہ چکے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ملیشیا کا ہی غالباً بتایا تھا، یا چائنا کی کسی کمپنی کا، کہ چائنا کی کمپنی میں یہ نظام بنایا گیا ہے کہ جو ہمارے یہاں امپلائیز ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ایک ہال بنایا گیا ہے، اس میں ریسٹ روم کے طور پر، کہ وہ ریسٹ روم شاید آج واش روم کو بھی کہتے ہیں، ایک آرام گاہ کے طور پر، تو اس میں وہ کم سے کم 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ آرام کریں، کام نہ کریں کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ کیوں؟ ان کا یہ تجربہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد کام کرنے کے لیے نشاط اور سرگرمی بڑھ جاتی ہے، زیادہ کام کرتا ہے آدمی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے رات کو سونا اور دن کا سونا، اور یہ دن کا سونا مختصر سا ہوتا ہے، ایک آدمی کو پھر سے انرجی مل جاتی ہے۔ انسان رات میں تھک جاتا ہے دن کے کاموں سرگرمیوں سے، تو رات میں سوتا ہے تو وہ پوری تھکن دور ہو جاتی ہے، پھر سے نیا دم، تازہ دم بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے تاکہ ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہے، رات میں آرام سکون اور دن میں ہم محنت مشقت دوڑ دھوپ کر سکیں۔ تو اللہ کی یہ نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وابتغاؤکم من فضل، اور اس کے فضل اور اس کے رزق اور نوازشوں کو تلاش کرنا، یعنی روزی کی جستجو، رزق کی تلاش، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کی تشریح میں بھی بہت لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی روزی کس طرح تلاش کرتے ہیں، کیسے کیسے اسباب اللہ نے بنائے۔ دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف چیز پائی جاتی ہے، کسی ملک میں کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے، ایک ہی ملک کے کچھ علاقوں میں کچھ نکلتا ہے، کچھ اور نکلتا ہے، معدنیات کی شکل میں، نمکیات کی شکل میں، اجزا کی شکل میں، کہیں لوہا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں پیتل ہے، کہیں کچھ اور ہے۔ اسی طرح سبزیات، پھل،
یہاں آپ کے علاقے میں کچھ خاص پھل ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہندوستان کے دوسرے علاقے میں نہیں ہوتے، وہاں جو ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے، اس سے کاروبار زندگی چلتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی چیز یہاں بیچتے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں بیچتے ہیں، اس سے تجارت چلتی ہے، زندگی کا کام آسان ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی نشانی ہے کہ اس طریقے سے الگ الگ ڈھنگ سے اللہ کے سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کے رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے، جو نہیں سنتا غور نہیں کرتا اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں برق اور مطر، بجلی کی کڑک برق کہتے ہیں، اور مطر بارش، اس کو بھی بطور نشانی پیش کی ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 24 میں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بجلی کو تمہیں دکھاتا ہے، خوف کے لیے بھی اور امید کے طور پر بھی۔ خوف اس کا کہ اگر بجلی گر گئی تو تباہی ہو جائے گی، جس پر گر گئی وہ اسی وقت جو ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، اور جہاں کھیتی پر گر جائے وہ جل جاتی ہے، گھر پہ گر جائے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوف ہوتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ بجلی کی کڑک سے، سائنس والوں نے اب بتایا کہ جو ہواؤں میں ارتعاش ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، اس سے ہمارے زمین کے ماحول کو، پیڑ پودوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اور اس سے بارش کی بھی آسانی ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بارش اچھی نہیں ہوگی، اگر یہ نہ ہو تو ماحولیات پر اثر پڑے گا۔ یعنی بجلی ضرورت بھی ہے، تو اس میں امید بھی ہے بارش کی، روزی کی، اور اس میں خوف کا بھی سامان ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے۔ پانی کہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کچھ سالوں پہلے کہتے تھے کہ اگلی جنگ شاید پانی کی وجہ سے ہوگی، یہ بڑی بڑی کمپنیاں آگے کتنا پانی ملکوں کا نکال رہی ہیں، زمین میں پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم اس آیت پر گفتگو کر چکے ہیں ایک درس میں، کسی سورے میں، کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، تو نطفے کا سب کا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور زندگی کی گاڑی پانی سے چلتی ہے، پانی سے ہی جانور بھی جیتے ہیں، پانی سے ہی پیڑ پودے بھی اگتے ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان کو غذا اور دوسری ضروریات فراہم ہوتی ہیں۔ یہ پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پانی ہی کی وجہ سے دنیا کا ماحول ٹکا ہوا ہے۔ پانی، سائنسداں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت سارے اجزاء ہیں، لیکن 66% یا اس سے کچھ کم و بیش پانی کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زمین کے مر جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، یہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور اچانک لہلہانے لگتی ہے۔ یہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً عقل رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان نشانیوں کو پر غور کرے گا، ان چیزوں پر، دیکھیے تاریخی خلق کیا کیا کس میں بیان کی، ان پر غور کرے گا، اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ ہمارا جو خالق ہے وہ اکیلا ہے سبحانہ و تعالی، اور وہی عبادت کے لائق بھی ہے، اور اس کا دل اس بات سے بھرپور ہو جائے گا کہ رب العالمین ہمارے لیے کریم ہے، رحیم ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، اور جو وہ وعدہ کرتا ہے، اس کے وحی کے ذریعے سے جو خبریں دیتا ہے وہ بالکل سچی ہیں۔ ان خبروں سے متعلق 1400 سال پہلے جو میں نے ابھی کچھ تشریح کی، بارش کی، انسانی جسم کی، پیٹ میں پیدا ہونے والے بچوں کے مراحل یا انسانوں کی، یہ 1400 سال پہلے سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے انسان اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا تھا جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ایمان والوں نے اس وقت بھی ایمان لایا، اور 1400 سال بعد بھی ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ سائنس والے کتنا بھی اعتراض کریں، قرآن کی ایک بات کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی وحی کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں کچھ چیزیں نہ آئیں، اسی وجہ سے کچھ لوگ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ عقل پرستوں نے بہت سی ایمانیات کا انکار کر دیا کہ ارے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ارے فرشتوں کو نہیں مانتا، کوئی جو ہے جنت اور جہنم کو کہتا ہے کہ یہ بس یوں ہی لوگوں کو بہلانے کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ جب اللہ کی وحی ہمیں خبر دے رہی ہے تو یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور جو غلط مانے گا وہ جھٹلا دے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے توحید کی تعلیم دی، اور توحید کی جیسے یہ دلیلیں دی، اور بھی بہت سی کئی دلیلیں دی ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر، حنیف ہو کر اپنے چہرے کو اس دین کی طرف موڑ لیجئے۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کون سی فطرت ہے؟ صحیح معنی ہے کہ توحید کی فطرت۔ ہر انسان اور بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور میں ایک جملہ کہوں تو شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، اہل حدیث پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور وحی کو ماننے والا۔ پیدائش میں اس پر یہ اثر ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر، اسلام پر، اللہ کی بات ماننے پر پیدا ہوتا ہے۔
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور تبدیلی نہ کرو یہ معنی بھی کیا لوگوں نے، یعنی توحید کو پھیر کے شرک مت کرو، فطرت بدلنا ہے یہ۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے آیت میں کہا کہ اللہ کی طرف انابت کرتے ہوئے منیبین الیہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون مشرکین؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، شرک کیا، بدعت کی، گروہ بن گیا، نیا گروپ بن گیا، یہود نصارہ اور ان کا نیا نیا فرقہ بنانا۔ پھر ایسے ہی مسلمانوں میں دیکھیے کہ یہ مصیبت نظر آتی ہے کہ بہت سارے فرقے بن گئے مسلمانوں میں۔ تو صحیح کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ نئے نئے فرقے مت بنو، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر مست ہے، خوش ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، میں حق پر ہوں، یہ سمجھ رہا ہے، جبکہ حق ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے اتارا، جو فطرت بنائی، توحید کی، رسول کی تعلیم کی، رسول اور صحابہ کا طریقہ، یہی صحیح طریقہ ہے عقیدے، اعمال، احکام، عبادات کے منہج کے اعتبار سے، بس یہی خاص ہے۔ فوائد کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں روم کے ذکر کو خاص کیا اس سبب سے کہ مسلمان زمانوں کے گزرنے کے ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے قیام تک یہ ایک بڑی اور اکثریت کی تعداد میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تقوم القیامت والروم اکثر الناس، صحیح مسلم کے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور روم لوگوں میں بڑی تعداد میں ہوں گے، اکثریت میں ہوں گے۔ مما قد یسبب شکا فی قلوب، یہ جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ شک آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کے دلوں میں یا اپنے پروردگار کے تعلق سے یقین پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، اور معاف کیجیے گا میں نے دو جملوں کو الگ الگ تھے ملا دیا، کہ جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حقائق اور دلائل بیان کر کے یہ تعلیم دینا چاہیے کہ مسلمان اپنے پروردگار پر یقین رکھیں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اہل حق امت منصورہ، امت محمدیہ کی اللہ مدد کرے گا، کوئی کتنی بھی تعداد میں ہو جائے، وقتی طور سے کتنا بھی اچھلتا نظر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات میں سب سے عظیم عبادت اور زبان پر یا ہمارے کرنے کے لیے سب سے آسان عبادت، اور اس لیلۃ القدر میں اس جملے کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ سنیے کہ ہماری زبان پر جو عبادت سب سے آسان ہے اور سب سے عظیم عبادت ہے اور میزان میں سب سے بھاری ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے، کوئی خرچ نہیں کرنا ہے، مشقت نہیں اٹھانی ہے، حج کے لیے خرچ لگ رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے خرچ لگ رہا ہے، روزے میں ہم کسی حد تک تھکتے ہیں بظاہر، نماز میں وقت لگتا ہے، جانا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن ذکر میں صرف زبان سے آپ کو، اور اسی وقت جب آپ ذکر نہیں کرتے تو زبان سے دوسری باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک وقت میں آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دنیا کے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، لطیفہ گوئی کر رہے ہیں، اسی وقت میں اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگیں، تو کیا آپ دیکھیے کہ اسی وقت میں جب آپ گپ شپ کر رہے ہیں اور اسی وقت میں یہ پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کس میں ہے؟ اس کے 100 سے زیادہ فائدے علامہ ابن قیم نے لگ بھگ 100 فائدے قرآن حدیث سے بتائے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 17-18 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت محدد ہے بلکہ پورے دن رات کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس وقت بھی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمینوں میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے، تو صبح کے وقت اور جب تم دوپہر کرتے ہو، ہر وقت اللہ کی تعریف ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسانوں کے لیے مصیبتوں کا سبب، حوادث اور واقعات کا سبب، پریشانیوں کا سبب گناہ ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، آج جو ہم دنیا میں لوگ ڈرا رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، اوزون میں سوراخ ہو رہا ہے، گرمی اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، سیلاب کے، سونامی کے، زلزلے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو وجہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو بھی ہو، مسبب اللہ ہے، وجہ پیدا کرنا۔ ہمارے یہاں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے کسی نے کہا کہ قیمتوں کو متعین کر دیجئے، تو کہا المسعر هو اللہ، او کما قال، کہ قیمت بڑھانے والا اللہ ہے۔ حقیقت میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہم حکومت کو ان کو کہتے ہیں صحیح ہے، وجہ یہ بن رہے ہیں، لیکن وجہوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ کیوں وجہ ایسے بنائی اللہ نے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، خشکی میں، خشک زمین پر اور سمندر میں جو فساد پھیلا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے جو لوگوں کے کرتوت ہے، لوگوں کی کارستانیوں کے نتیجے میں یہ فساد، بگاڑ، مصیبتیں آئی ہیں، یہ لوگوں کی کارستانیاں ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی، کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں برے گناہوں کے، اللہ اس کا کچھ مزہ چکھائے۔ یہ ٹوٹل نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد اور آخرت میں ہوگا اصلی عذاب اور اصلی جزا، تاکہ ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائے۔ ہاں، الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہے یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے، تاکہ تم جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، سدھر جاؤ۔ لعلہم یرجعون، ان مصیبتوں کا ایک مقصد یہ ہے، اور مصیبتیں گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ یہ آیت اور قرآن کی بہت سی آیتیں یہ بتاتی ہے۔ آخری بات اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں کہ اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جس نے اپنی عمر کی حفاظت کی اور اسے صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگایا، اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اور اس شخص کے لیے بدقسمتی ہے، خیبت اور نامرادی ہے جو شخص اپنی زندگی کے اوقات کو لہو و لعب میں گنواتا ہے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگاتا ہے، اور دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ میں اسے کھپا دیتا ہے۔ اللہ نے جو قیمتی زندگی دی ہے صرف اسی میں لگا دیتا ہے، وہ بڑا نامراد ہے، خسارے والا ہے۔ اصلی دور اندیش، عقل والا، دانشور وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اور دنیا کا مستقبل عارضی ہے، آپ کچھ بھی کما لیں، یہ دنیا عارضی ہے، اور آخرت بہرحال دائمی ہے، فانی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چالاک آدمی، ہوشیار آدمی، فائدہ اٹھانے والا آدمی اصلی وہ ہے جو آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 54 میں جو بیان کیا، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سورہ لقمان پر آج ہی بحث ہو جائے، وقت زیادہ ہو گیا، اسی پر اکتفا کیا جائے۔ یہ خوشی صاحب سورہ لقمان چھیڑوں؟ جی، تو انشاءاللہ اختصار کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ لقمان سورہ روم کے بعد ابھی آج پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اپنے بیٹے کو جو انہوں نے انتہائی قیمتی نصیحتیں کی، جو آج اور قیامت تک کوئی باپ، کوئی سرپرست اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت اگر کرنا چاہتا ہے تو حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کے سامنے سب سے بہترین نصاب تربیت پیش کرتی ہے کہ کیسے آپ کو تربیت کرنی ہے، کیا تعلیم اس کو دینی ہے۔ بڑی اگرچہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، دین کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اگرچہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، ایک رجل صالح تھے، نیک انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو شعور، دانش مندی، حکمت عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر وہ بڑے ذہین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان حکیمانہ باتوں کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا۔ سورت کا آغاز قیامت کے دن فلاح پانے والوں کے اوصاف سے ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، محسنین کے لیے رحمت ہے۔ اور محسنین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ اور آیت کا خاتمہ تقوی، خوف اور یوم آخرت سے خوف پر ہوتا ہے۔ آیت سنیے کہ آیت کے آخر میں اللہ نے کیا کہا۔ شب قدر کو دل سے ایمان و احتساب کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ اللہ کا فرمان سنیے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا۔ رب العالمین کے فرامین ایسے ہی ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگو، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ انا واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ چھوٹی تھوڑی دیر بس تصور کیجئے اپنے دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ
رشتوں میں انسانوں میں کوئی ہوتا ہے، ایک انسان کے حق میں ماں باپ ہوتے ہیں. فاقہ کشی ہے، 2 لقمہ کھانا آیا تو ماں باپ خود بھوکے رہ کے بیٹے کو کھلا دیتے. اتنا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. بیٹا ایک نیکی مانگے گا، باپ نہیں دے گا. باپ ایک نیکی مانگے گا، بیٹا نہیں دے گا. ولا مولود ہوا جازن والدہ شیئا، اور کوئی بچہ بیٹا اپنے باپ سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کو اس کی طرف سے کوئی جزا دینے والا اور اس کو سنبھالنے والا نہیں بنے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہی ہے. وہ میدان محشر میں جانا ہی ہے، جہاں دوسرے مقامات پر اللہ نے نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنے ماں اور باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے سے بے نیاز، بے پرواہ ہوگا، کوئی کسی کے چکر میں نہیں پڑے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی. انبیاء تک کہیں گے نفسی نفسی نفسی. تو کہا اس دن سے ڈرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. بہت کما لیں گے، بنا لیں گے، کمائیے بنائیے، لیکن آخرت کو ترجیح دیجیے. دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے تعلق سے تمہیں دھوکہ دینے والا یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈالے. ہاں، یہ اس لیے ہے کہ سب سے بڑی حکمت یہ جو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز اور آخر میں جو مضمون بیان کیا، سب سے اہم حکمت اور انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے اور آخرت کے دن کے لیے کام کرے، دنیا کے چکر میں نہ پڑے. اس سورت کا مرکزی موضوع ہی ہے کہ ربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کیا ہے، کیسے آپ کو تربیت کرنی ہے. سورہ کے موضوعات میں صرف 4 نکات ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حکمت. ہاں، یہ شروعات ہوئی نا کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. الف لام میم کے بعد اللہ نے کہا، یعنی قرآن جو ہے سراسر حکمت ہے. اگر قرآن کی اور حدیث کی کسی بات کے تعلق سے کوئی کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، یا اس میں تو سختی ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے، یہ سزا دی گئی ہے، زانی کو کوڑے مارنے کی سزا دی گئی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی ہے، تو اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ حکیم ہے کیا؟ وہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مجرمین کے تعلق سے نرم روی اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں. ارے وہ قاتل تھا لیکن اس کے حالات ایسے تھے، تو ایسی فلم بناتے ہیں، کہانی لکھتے ہیں کہ مجرم کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے. پھانسی کی سزا اکثر ملکوں میں ممنوع ہو گئی دنیا کے. اسے انسانیت اور حقوق انسانیت کے خلاف جانا ہے. اس کی بنیاد پر پورا انسانی سماج اور معاشرہ جو ہے خطرے میں پڑ گیا، ان کی جان بے قیمت ہو گئی ہے آج. ہاں، ابھی جو غزہ پر حملہ کیا اسرائیل نے، 16 مہینے اور کیا کچھ اور زیادہ مدت کم و بیش کتنے لوگ مر گئے. آن ریکارڈ جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ، اور ریکارڈ سے ہٹ کے جو ہے لاکھ سے زیادہ اتنی سی مدت میں. یہ صرف ایک علاقے میں، غزہ کا ایک علاقہ، فلسطین کا ایک پٹا ہے وہ. ہاں، کھلی ہوئی سب سے بڑی جیل کہا جاتا تھا اسے، چاروں طرف سے گھرا ہوا. اس میں یہ حال ہے. انسانی جان ہر روز پورے دنیا میں ملکوں میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، ایک منٹ پر بعض ملکوں میں قتل ہو رہے ہیں. یہ جہاں قتل ہو رہا ہے یہ اچھا قانون ہے، اور جہاں قتل کو اس تعداد کو، شرح کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا، اور جہاں یہ قانون نافذ ہے، سعودی عرب جیسے ملکوں میں دیکھیے وہاں کتنے قتل ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے کم جہاں اسلامی سزا ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہے سزاؤں کی، ایسے اور بھی دنیا کے دوسرے معاملات ہیں. 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری ماں بہنوں کی سمجھ میں نہیں آتی. انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، وہ حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے. ہماری عقل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول ہم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ عمل کر کے دکھایا. تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں؟ بچیوں کے والدین یہ سوچتے ہیں ہماری بچی کا شوہر یا دوسری شادی نہ کرے، رکاوٹ ڈالتے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بچے برا مانتے ہیں. ہندوستان میں، عربوں میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ احکم الحاکمین کا دین ہے. اس کی کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس نے جو اجازت دی ہے اس میں فائدہ ہے، اور اس کے خلاف جانا نقصان ہے. چنانچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب حکمت کا اس بات، حکمت کا کہ کتاب میں حکمت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے، دین، شریعت، اصول، ضابطے، قوانین، سزائیں، یہ سراسر حکمت ہی حکمت ہے. حکمت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات،
حضرت لقمان کی وصیتیں اپنے بیٹوں کے لیے، اس کا تذکرہ سرسری طور سے آگے آ رہا ہے۔ اس تیسری بات کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کی متعدد دلیلیں بیان کی گئی ہیں، بڑی شاندار شاندار دلیلیں۔ پڑھیے، افسوس کے وقت میں سوچ رہا تھا لیلۃ القدر کا موقع ہے تو اور کم مختصر میں ہو جائے معاملہ بات چیت، تو دل چاہتا ہے، اور قرآن کی یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، پھر سے یہ عذر پیش کروں کہ ہم جو قرآن کے مضامین پر گزر رہے ہیں یہ مجھے ایک ظلم سا لگتا ہے۔ اللہ کی کتاب بہت ہی تدبر کی متقاضی ہے۔ آج جمعہ کے خطبے میں نے قرآن کی عظمت اور اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی، وہ بہت کم تھا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا جس کے لیے موقع نہیں ملا کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ تھوڑا کریں سمجھ کر، یہ زیادہ بے سمجھے پڑھنے سے بہت زیادہ اہم ہے، فائدے مند ہے، بہت زیادہ۔ آپ تھوڑا پڑھیں تدبر کے ساتھ، یہ فائدے مند ہے، اور بغیر سمجھے زیادہ پڑھیں۔ تو اس میں بعض علماء نے لکھا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سورہ، یہ پارہ یا جز اور یہ قرآن ختم کر لو، تو ختم کرنے پر قوت صرف ہوتی ہے، جبکہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کی قوت یہ ہونا چاہیے کہ میں سمجھ سکوں، تدبر کر سکوں۔ بعض علماء نے لکھا اسی لیے ہمارے اسلاف ایک ایک آیت، دو دو آیت کو بار بار پڑھتے تھے، وہیں رک جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیت بھول رہا ہوں، پوری رات ایک ہی ان تعذبہم، یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، عزیز الحکیم۔ اللہ یہ ایک آیت کا ٹکڑا کہ اگر تو لوگوں کو عذاب دیتا ہے اللہ، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو نے ان کو معاف کر دیا تو غالب ہے، حکمت والا ہے، ہاں تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھتے رہے، ایک ہی آیت، کیوں؟ تدبر کرتے ہوئے، اس کے معنی میں ڈوبتے ہوئے، اس کی چاشنی لذت محسوس کرتے ہوئے، اس سے اپنے دل کو متاثر کرتے ہوئے، تو اپنے اندر قرآن کے اثرات کو گھولا جائے۔ تو اس میں جو نشانیاں دلیلیں دی گئی ہیں، میں ابھی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو نکات ہم بیان کرتے ہیں بہت کم ہیں، بہت ادھورے ہیں، اور ہم قرآن کی تفصیل میں گہرائی میں جائیں تو الگ۔ بعض علماء نے لکھا، امام طبرانی وغیرہ کا شاید قول ہے کہ وہ شخص قرآن کی لذت پاتا ہی نہیں جو صرف پڑھتا سنتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو جانتا نہیں ہے۔ تو آپ اگر معنی مفہوم کو جان کر پڑھو گے، اور اگر عربی زبان کے قواعد ضوابط کے ساتھ پڑھو گے، تو اس کی لذت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ پڑھنے اور سننے میں پھر آپ کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو کہا اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کئی دلیلوں میں سے یہاں ایک دلیل میں ذکر کر رہا ہوں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، اس کے مقابلے میں ہماری دنیا اور پوری فضا ایک نقطہ ہے، سارے کے سارے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کھمبے ستون کے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ ٹکا ہوا ہے، اللہ سب کے اوپر ہے، اوپر رہ کے سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر جگہ نہیں ہوتا کہ نیچے کی چیز اوپر کو سنبھالتی ہے، کچھ چیزیں اوپر والی بھی نیچے کو سنبھالتی ہیں۔ ہاں، تو کہا کہ تم اسے دیکھو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں تمہارے لیے میخیں گاڑ رکھی ہیں، رواسی پہاڑوں کو کہا کہ وہ تم کو لے کر ڈگمگا جائے، ڈول جائے۔ یعنی زمین میں اگر پہاڑوں کو نصب نہ کیا ہوتا رب العالمین تو یہ زمین ہلتی ڈولتے رہتی، ہم اس طرح سکون سے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے نہیں، یہ ایسا نہیں کر پاتے، یہ سکون نہیں رہتا، ہمارے مکانات بھی نہیں ٹکتے، زلزلے کی کیفیت رہتی۔ تو مختلف مقامات پر پہاڑوں کو بنا کر اللہ رب العالمین نے زمین کو سیدھا اور سنبھلا ہوا بنا دیا۔ ہاں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، آسمان کے نیچے زمین، اس میں زمین کو ٹکاؤ کیسے بنایا۔ اب زمین میں دنیا اور بہار کیسے ہے کہ اس میں اللہ نے مختلف قسم کے بہت سارے چوپائے، دابہ چوپائے، جانوروں کو پھیلا دیا۔ کتنے جانور ہیں، بہت سو کو ہم جانتے بھی نہیں، ہر ایک کی خصوصیات الگ ہے، فائدے الگ ہیں، طریقے الگ ہیں۔ ان جانوروں سے انسان کو بہت ساری دولت ملتی ہے، بہت سارا علم ملتا ہے۔ جانوروں کے ذریعے سے، جیسے قابیل نے دیکھا تھا کہ کوے نے کوے کو دفن کیا تو اپنے بیٹے کو دفن کر سکا، ایسے بہت سی دوائیں جانوروں کے ذریعے سے معلوم پڑتی ہے۔ تعمیرات کا معاملہ، کہتے ہیں ایک آیا کہ ایک جانور ایسا ہے جو اپنا گھر ایسے حصے میں بناتا ہے کہ پانی کا بہاؤ دریا میں ہوتا ہے، تو وہاں ڈیم سا بناتا ہے جو تھوڑا سا راؤنڈ ہوتا ہے، چوہے سے کچھ بڑا اسی شکل کا لگ بھگ ہوتا ہے، اور پانی میں بناتا ہے، برفیلا علاقہ ہے،
اس کے 2 منزلیں ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. مادہ اندر گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہے. نیچے کا ایک حصہ ایک ہوتا ہے، اوپر کا حصہ. جب برف جم جاتی ہے تو اوپر میں برف ہوتا ہے، نیچے والے میں پانی ہوتا ہے، نیچے رہتے ہیں. اور برف نہیں رہتا تو اوپر والے میں رہتے ہیں. اور اس میں پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے وہ بند بناتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر انجینئرز کو پتا چلا کہ سیدھا بند بنانے کے مقابلے میں جیسے دیوار ایسی بنائی جائے، اس کے بجائے راؤنڈ بنائی جائے تو پانی کا فورس بڑھ جائے گا، طاقت بڑھ جائے گی، تو بند زیادہ ٹکاؤ ہو جائے گا. جانوروں کے ذریعے سے اللہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج کی جدید تحقیق ہے یہ، تو اس کے ذریعے سے کیا کچھ معلوم پڑا. تو اللہ رب العالمین نے بث فیہا من کل دابہ، بہت ہر قسم کے جانوروں کو اس میں پھیلا دیا. وانزلنا من السماء، یہ دیکھیے زمین کا یہ انتظام کیا. پہاڑ ہے، اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے؟ لوہا پہاڑ سے بنتا ہے. وانزلنا الحدید، سورہ حدید میں کہا لوہے کو ہم نے اتارا مطلب اوپر سے نیچے. تو کیسے لوہا نیچے اترتا ہے؟ سائنسدانوں نے بتایا. علامہ ابن قیم نے اس زمانے میں لکھا کہ جو لوہا زمین کے نیچے خام لوہا بنتا ہے اور لوگ کھود کے نکالتے ہیں خام لوہا، کچا لوہا، وہ پہاڑوں کے اوپر کے حصے سے اس کے اندر زمین میں کیمیائی عمل ہوتا ہے، اور وہ کیمیائی عمل ہو کے دھیرے دھیرے نیچے اترتا ہے اور زمین کے نچلے حصے میں جا کے زمین کے مادوں سے مل کر لوہا بنتا ہے. قدرتی طور سے یہ سسٹم، تو اوپر سے نیچے اترتا ہے یہ لوہا. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا. انسانوں کو کیا خبر تھی؟ بہرحال اللہ نے کہا کہ اور پھر زندگی چلانے کے لیے اب آسمان سے بارش برسائی. اب بارش کے بعد کیا ہوا؟ یہ بھی اس کا نظام ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو اس میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اس سے پیدا کر دیے. ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا. انسانوں میں جوڑا ہے، جنوں میں جوڑا ہے، ہاں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب میں جوڑا ہے، نر و مادہ. اور اس سے نظام چلتا ہے، اولاد نسل آگے بڑھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم ہر چیز کے ہر نفیس قسم کے جوڑے بنائے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے ھذا خلق اللہ، یہ جو پوری دنیا بسائی اللہ نے، آسمان، زمین، پہاڑ، پیڑ پودے، بارش، نظام، سسٹم، غذا کا انتظام، یہ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ نے آگے سوال کیا، آگے کہا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بناوٹ اور تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو اب بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں جن کو لوگ پوچھ پاٹ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا؟ ہاں، بل الظالمون کیا ہے فی ضلال مبین، نہیں، اللہ کے سوا کسی نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں. اسی طرح اس آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں سے ابھی ایک آیت ہم نے پڑھی کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور آگے کا مضمون ہم نے پڑھا. اس میں فوائد میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت جو ان کے بیٹے کے لیے تھی اس کو بیان کیا گیا. اور اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، جو نصیحتیں کی، تربیت کا سب سے پہلا نقطہ، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں عدم الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. نبیوں کی تعلیم یہی، لقمان کی تعلیم یہی، بیٹے کو اپنے بچوں کو سکھائیے، سب سے پہلے توحید سکھائیے، شرک سے ڈرائیے. بنیادی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بیسک چیز یہی ہے. یہ آپ نے نہیں سیکھا اور بچوں کو نہیں سکھایا تو بہت بڑا گھاٹا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں نقصان کی. اور دنیا حاصل کر لی بیکار ہے اگر شرک سے کو جان کر اس سے نہیں بچے. آج مسلمان کہلانے والے بہت بڑے طبقے میں شرک کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں اور وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور کوئی بتاتا ہے تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو، انبیاء کی تعلیم و تربیت کو کس قدر نظر انداز کر رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز شرک سے منع کیا لقمان علیہ السلام نے، اور کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسری وصیت کیا تھی؟ البر بالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہاں آپ قرآن کا طریقہ دیکھیں کہ آگے اللہ لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ لقمان علیہ السلام نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے. لقمان علیہ السلام نے، لوگوں نے کہا اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود باپ تھے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں، اور کچھ لوگوں نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا حصہ بھی مانا ہے. بہرحال سیاق تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، توحید اللہ کے حق کے بعد، مخلوق میں اللہ اور رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. تو ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ان کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں.
حملت ہو امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے مشقت در مشقت کے ساتھ اسے اٹھائے رکھا۔ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ابتدائی دنوں کے بعد جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کا جو ڈھانچہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے بوجھ اور وزن بڑھتا جاتا ہے۔ ماں کے لیے اس میں مشقت ہوتی ہے لیکن وہ اسے برداشت کرتی ہے، یہ مشقت جھیلنا۔ پھر اس کے بعد ولادت بچے کی، وہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے۔ میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ ایسی 6-7 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ زچگی کے وقت عورت کی موت ہو جائے، اور آج کل کے ڈاکٹر اسی کا فائدہ اٹھا کر ڈراتے ہیں اور کسی کو نارمل ڈیلیوری ہونے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو آپریشن نہیں کیا تو موت ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ عورت کا مقام، ماں کا مقام ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشقت پر مشقت، کمزوری اور پر کمزوری کے ساتھ اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ ہاں ہمارے یہاں ایک مسلک حنفی مسلک میں کہا گیا 2.5 سال پلا سکتے، قرآن کہہ رہا ہے 2 سال، سورہ بقرہ میں بھی ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ ہاں پھر آگے حضرت لقمان اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ تم میرا اور اللہ کا، اور میں نے وصیت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو، صحیح استعمال کرو، اور والدین کا شکر کرو، احسان مانو، کس طرح تمہیں پالا پوسا محبت کے ساتھ، ممتا نچھاور کر کے، قربانیاں دے کے، اور میرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ، یہ اللہ کا کلام، کہ اگر وہ دونوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، وہ جس کا تم کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی مصاحبت اختیار کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، ہاں ان دونوں کے ساتھ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو شرک نہیں کرنا ہے، اللہ اور رسول کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو نہیں ماننا ہے۔ ہاں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن ماں باپ کا ایکسیپشن یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کس طرح خطاب کر کے دعوت دی، سورہ مریم میں گزر چکا۔ مراقبۃ اللہ فی جمیع، اسی طریقے سے اللہ تبارک، حضرت لقمان نے ایک نصیحت کی کہ تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی کا عقیدہ رکھیں مضبوطی سے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت لقمان نے پہلے عقیدے کی بات بتائی، شرک سے منع کیا، اور اس کے بعد اب اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کا ذکر کر کے خوف پیدا کر رہے ہیں اللہ کا دل میں۔ بچوں کو شیطان سے مت ڈرائیے، پولیس سے مت ڈرائیے، بھوت سے مت ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے، موت کے بعد کا خوف دلائیے، جہنم کا خوف دلائیے۔ یہ حضرت لقمان بتا رہے ہیں، یا بنیا، بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر یہ کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، تمہارا عمل ہو، عقیدہ ہو، ہاں فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ اور بچ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے، باریک بین، باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، اور خبیر ہے، پوری چیزیں اچھی چھپی دقیق باتوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو یہ دوسرا عقیدہ، اپنے بچے کی تربیت کے لیے پہلے توحید سکھاؤ، شرک سے منع کرو۔ دوسرے نمبر پر جسے والدین کے حقوق کی بات آئی، اور پھر عقیدے کی بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، حساب کتاب لے گا۔ برائی کرو گے تو برا بدلہ، اچھائی کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ دل میں یہ بٹھا دو، بچوں کے تربیت کے لیے یہ سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ یہ چیز اگر بچوں کو ہم نے نہیں سکھائی تو بچہ یا کوئی بھی انسان اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں آپ اس کو کتنا بھی اخلاقیات اور فضائل بتاتے رہو۔ آج ہمارے یہاں لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، عقیدہ چھوڑ کے محنت کرتے رہتے ہیں فضائل پہ، مسواک کرو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے آداب یہ، سونے کے آداب یہ، فلاں کے آداب یہ۔ جب عقیدہ اور اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت اور شوق نہیں ہوگا تو اندر سے انسان کے لیے اپیل اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان نے کہ پھر اس کے بعد عبادت اور اللہ کی طرف دعوت دینا اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا، یہ 3 چیزیں بیان کی۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اپنے بیٹے کو نمازی بناؤ۔ حضرت لقمان نے کہا تربیت کر رہے ہیں، اور نماز انسان کا تزکیہ کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، وقت کی پابندی، طہارت اور صفائی، بڑوں کا ادب لحاظ، امام کی اور سسٹم کی پابندی کے جماعت میں شریک ہوں گے تو ہمیں سسٹم سے جڑ کر رہنا چاہیے، امام کی حرکات پر حرکت کرنا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے سبحان اللہ کو قبول نہیں کیا تو غلطی میں بھی اس کے ساتھ چل جانا ہے۔
یہ ہماری زندگی میں سبق دے رہا ہے ہم کو اجتماعیت کا. ہاں تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، وصبر علی ما اصابک. اب جب تم یہ کام کرو گے تو تم کو مخالفت کا جھیلنا پڑے گی، لوگ ٹوکیں گے، بولیں گے، طنز کریں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، تو پھر تم کو جو تکلیف پہنچے اس سلسلے میں، رکاوٹیں پریشانیاں آئیں تو تم اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ اونچی بڑی ہمت کے کام ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دعوے لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن سب لوگ یہ کام نہیں کر پاتے. یہ ایک بات. پھر اس کے بعد والی ان کی آخری نصیحت ہے کہ التواضع وحسن الخلق مع الناس، کہ انسان کو، بیٹے سے حضرت لقمان نے کہا کہ تواضع، خاکساری، انکساری اختیار کرو، تکبر، گھمنڈ نہیں، اکڑ نہیں، تواضع اختیار کرو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث ہے مسلم کی. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. تو تواضع اختیار کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. حضرت لقمان کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کرو، یعنی منہ بسورنا جس کو بولتے ہیں، کسی کو دیکھ کر منہ بنانا، تو منہ مت بسورو، یعنی بدسلوکی نہیں. کوئی آئے تو خندہ پیشانی سے مسکرا کر اچھے منہ بنا کر ملو. ہاں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر اترا کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اترانے والے، فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں. آپ دیکھیے کہ عقیدہ، عبادت، والدین کا حق، رشتوں کا حق، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات، اگر دیکھا جائے تو تمام شعبے آ گئے. اب اس ضمن میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، زندگی کے تمام اہم شعبے اس میں گر جاتے ہیں. اس میں نمبر 2 کے تحت یہ بیان کیا کہ ایسا گانا جس میں موسیقی ملی ہوئی ہو، یہ حرام ہے شرعی اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں اسے لہو الحدیث کہا. حدیث میں ہے آیت نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، ایسی بات کو جو لہو ہے، تماشا ہے، ہاں کھیل کود والی بات ہے، تماشے والی بات ہے. تو لیضل، کیوں خریدتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکائے، لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر علم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ کے نبی جن پر محنت کرتے تھے، ایک کافر جا کے سردار لوگوں کو گانے بجانے سنانے کی کوشش کرتا تھا، تو اس تناظر میں ہے. ہاں تو کہا بغیر علم کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے جو ہے اللہ کے راستے کو، اس کے جو حقائق ہیں، سچائی ہے، توحید ہے، اس کو مذاق بنا لے وے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے. ہاں یہ لہو الحدیث جو اس آیت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، تو تمام ائمہ، چاروں مذاہب کے علماء ائمہ کے قول کے مطابق مغنی میں کہا گیا اس سے مراد موسیقی ہے. موسیقی، گانا بجانا آج کل کتنا عام کر دیا گیا ہے، گھر گھر ہے، اب اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے سلف کہتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کرتی ہے جیسے بارش کا پانی گھاس پھوس اگاتا ہے. اور کچھ لوگ کہا، علامہ ابن تیمیہ نے ایک موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شیطان کا قرآن ہے، اور رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. جو موسیقی پسند کرتا ہے اسے قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، اور جو قرآن پسند کرتا ہے، سنتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اسے موسیقی سننا اچھا نہیں لگے گا. ہاں اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ خلوتوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ کچھ فوائد ہے. ہاں خلوتوں میں بھی اپنے آپ کو، اکیلے میں رہیں. آپ موبائل لے کے گناہ کر رہے ہیں، موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کر سکتے ہیں، یا اکیلے میں تنہائی میں کسی سے موقع مل گیا، چوری کا موقع مل گیا، دھوکے کا موقع مل گیا، دودھ میں پانی ملانے کا، سونے میں پیتل ملانے کا، اور ایسے بہت سے مواقع. تو اکیلے میں بھی انسان گناہ نہ کرے. کیوں؟ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی کہ اگر کوئی عمل آپ کا کتنا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اسی طرح بندے کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ کسی اطاعت کا خیال اس کے دل میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، تو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ چلو اگلے سال کریں گے، بعد میں کریں گے، دیکھیں گے، اگلے رمضان میں عبادت کریں گے. ہاں اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کو کیا پیش آنے والا ہے. اس سلسلے میں جس آیت کا ایک ٹکڑا انہوں نے پیش کیا، میں پوری آیت پیش کر رہا ہوں. سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت ہے. اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں. ان کنجیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. کنجیوں کو جب اللہ ہی جانتا ہے تو کنجی کے اندر کا جو خزانہ ہے، علم ہے، اسے کوئی اور جان سکتا ہے کیا؟ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا
یا کیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے جواب یہی دیا، بار بار دیا، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے. ہاں، اللہ کے سوا قیامت کا علم اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش برساتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں غیب کی کنجی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج تو محکمہ موسمیات بول دیتا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، بھاری بارش ہوگی، ہلکی ہوگی، کم ہوگی، ایسی ہوگی اور ویسی ہوگی. تو یہ محکمہ موسمیات یا جو چیزیں بیان کرتے ہیں کچھ علامتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں. ہاں، جغرافیائی اور بعض چیزیں. ہاں، جیسے ایک عورت کے پیٹ میں حمل ہے، ہم دیکھتے ہیں پیٹ پھولا ہوا ہے تو کوئی کہہ دیتا ہے لڑکا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے لڑکی ہے. تو کیا یہ علم ہے؟ اندازہ ہے. کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط. صحیح نکلتا ہے دیکھیں میں بولا تھا، غلط ہوتا ہے تو نہیں بولتا کہ میں نہیں بولا تھا. ہاں، لیکن تو ایسے اندازے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسرے، کہاں بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، ٹائم کیا ہوگا، فکس کیا ہے، اور بالکل اتنی ہی مقدار، اس کے فائدے اور نقصان، اس کی تمام تفصیلات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں، علامتیں دیکھنے کے بعد اس دیوار کے پیچھے جو ہے ہمارے لیے وہ غیب ہے. ابھی دیوار کے اس طرف مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرے لیے غیب ہے. لیکن جب دیوار ہٹ جائے گی تو جو دکھ رہا ہے وہ غیب نہیں رہا. تو آگے اس کا جواب اس میں بھی بنتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں. ایک ہے رحم، ایک ہے بطن. بطن جب پیٹ پھول جائے، رحم جب پیٹ ابھی آیا نہ ہو، حمل ٹھہر جائے لیکن پیٹ نظر نہ آئے، ہاں، تو اس وقت تو کہے رحم. تو رحم میں جو ہے ماں، من نہیں. اب آج کل ٹیسٹ کرنے کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ تو پتہ چل گیا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یا اس کو فلاں بیماری ہو سکتی ہے، ہم کو کروموزوم اور وہ کیا جینیات کے ٹیسٹ سے، سیلز کے معلوم کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جب آپ نے دیکھ لیا تو اب غیب کہاں رہا؟ میں نے کہا دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آتا، غیب ہے. دیوار ہٹ گئی، اب غیب نہیں رہا. جب آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا، سونوگرافی یا دوسری رپورٹس دیکھ لی، تو اب غیب کہاں رہا؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ نے کہا ما فی الارحام، رحم میں جو ہے، یہ غیر عاقل کے لیے ہے. مطلب جو بچہ پیدا ہوگا وہ کتنا جیے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، ہاں، نیک کام کرے گا کہ برا کام کرے گا، اور اس کے کیا کارنامے وغیرہ وغیرہ، اس سے زندگی سے متعلق ساری تفصیلات اللہ سب جانتا ہے. اور کب پیدا ہوگا، ڈیلیوری کب ہو جائے گی، یہ بھی جانتا ہے. ڈاکٹر یہ ساری چیزیں ایک دم ایگزیکٹ نہیں بتا پاتے، اور جو بتاتے ہیں کچھ علامتوں سے، کچھ اندازے ہوتے ہیں جو کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط بھی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا اور ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے. لہٰذا کوئی نفس نہیں جانتا کہاں مرے گا، آپ، ہم، کوئی نبی بھی، اللہ یہ کہ اللہ بتا دے. ہمارے یہاں فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا، اور دوسرے دن وہی مر گئے. اللہ کے کیسے کیسے بزرگ ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، آپ کی کتاب میں یہ واقعہ ہے، آپ بتائیے دونوں میں سے آپ کس کو مانیں گے، کس کا رد کریں گے؟ تو جواب ہی نہیں دے رہے تھے. ایک مسلمان اللہ کے کلام سے ٹکرانے والی بات کے بارے میں غور کرنے لگے اور یہ نہ کہے کہ وہ غلط ہے، میں اللہ کے کلام کو مانتا ہوں، تو سوچنے والی بات ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے نزدیک، ایمان کی بات ہے. پہلے یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا وہ برحق ہے. ہاں، ان کی بات کی اب آپ تعویل کریں، جھوٹا بولیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن کہیں کہ یہ جو ہے سچی بات ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہاں کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا. اب ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے کب مریں گے، کہاں مریں گے. لہٰذا اگر کوئی نیکی کا جذبہ ہے، لیلۃ القدر کا موقع ملا ہے، تو نیکیاں سمیٹ لے، توبہ کر لے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ کے رسول، اب ایک اور نقطہ بیان کریں، پانچواں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. مرغ اگر بانگ دے رہا ہے تو مطلب فرشتے کو دیکھا ہے، تب اس کی آواز سن کے اللہ کا فضل مانگو. اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے شر سے تم پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. حضرت لقمان کی نصیحت کا یہ حصہ اس میں نقل نہیں تھا، یہاں آ گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی آواز کو دھیمی اور پست رکھو، اپنی چال کو میانہ رکھو، نہ ایک دم ڈھیلی ڈھالی اور نہ ایک دم اکڑ کے، بیچ کی. وَاقْصِدْ مِن وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ،
ہاں تو جو کہا، اور وغضض من صوتک، اور اپنے آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اس تناظر میں یہ حدیث نقل کی کہ جب گدھا پکارتا ہے، بھیجتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شیطان سے بچائے، تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ ولی تھے، اللہ کے بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ اسی پر عام طور سے جمہور مفسرین کا قول ہے۔ اس سلسلے میں ایک اثر آیا ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ حکمت کے اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک تو اللہ کی تقدیر، سب سے پہلے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، یعنی اللہ نے چاہا، اللہ کا فیصلہ تھا ایک۔ دوسرا، میں امانت کی ادائیگی کرتا ہوں، لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ دوسرے، سچ بولتا ہوں۔ تیسرے، میں ایسے کاموں میں نہیں پڑتا جو فضول ہے، بے مقصد ہے، بے مطلب ہے۔ تو ان چیزوں نے مجھے اللہ کی طرف سے حکمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے ان دروس و اسباق کو جو ہم نے سرسری طور سے پڑھا، پوری تفصیل کے طور پر ہمیں سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اس لیلۃ القدر میں بطور خاص رب العالمین اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے، اپنی مغفرت سے نوازے، جہنم سے ہمیں آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، اور ہمیں اسی ایمان پر زندہ رمضان اور رمضان کے بعد بھی رکھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ دنیا میں ہمیں عزت و سعادت دے اور آخرت میں کامیابی دے، ہر قسم کے عذاب سے تحفظ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔